بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور ایک حدیث مبارک حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے مروی حدیث ہے، وہ بیان کرتے ہیں، یہ بھی صحیح البخاری اور صحیح مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے۔ صحیح البخاری میں 1400 حدیث نمبر اور صحیح مسلم میں 1053 حدیث نمبر۔ کہتے ہیں انصار صحابہ میں سے کچھ لوگ، انصار صحابہ میں سے، اِنَّ نَاسًا مِنَ الْأَنصَارِ سَأَلُوا رَسُولَ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم فَآتَاهُ۔ کچھ انصار صحابہ نے حضور سے سوال کیا، کوئی اپنی حاجت کا، کوئی ضرورت کا۔ انصار صحابہ میں سے کچھ نے حضور سے سوال کیا، حضور نے عطا فرما دیا، آقا نے عطا کر دیا۔ فَثُمَّ سَأَلُوهُ فَآتَاهُ، حضور نے انہیں عطا کر دیا۔ ثُمَّ سَأَلُوهُ فَآتَاهُ، ہم ایک بار سائلوں کو دے دیں، دوسری بار آگے ہم کہتے ہیں ابھی تو میں نے تمہیں دیا ہے، تم پھر آگے ہو، کہتے ہیں یا نہیں؟ ہم کہتے ہیں ابھی تو میں نے تمہیں دیا ہے، پھر تم دوبارہ آگے ہو۔ کوئی بیمار آ جائے، کوئی محتاج آ جائے، جینوئن اصلی حقیقی، تو ہم کہتے ہیں ابھی تو تمہیں دیا ہے، پھر تم دوبارہ آگے ہو۔ انصار صحابہ کی ضرورت پوری نہیں ہوئی تھی، وہ حضور کی بارگاہ میں پھر آگے۔ ثم سألوه، دوبارہ انہوں نے سوال کیا، دوبارہ آقا کی بارگاہ میں عرض کی، پھر سوال کیا، فآتاہ، حضور نے دوبارہ انہیں عطا کر دیا، پھر عطا فرما دیا۔ حضور نے نہیں فرمایا کہ ابھی تو میں نے تمہیں عطا کیا ہے، ابھی تو تمہاری جھولیاں بھری ہیں۔ آگے سنیے، آقا نے اتنا عطا کیا، حدیث کے لفظ ہے حتیٰ نفذ ما عنده، کہ جو کچھ آپ کے پاس موجود تھا سب کچھ خرچ کر دیا، سارا ختم ہو گیا۔ حتیٰ نفذ ما عنده، کہ جو کچھ آپ کے پاس موجود تھا سارا ختم ہو گیا، کچھ بھی آپ کے پاس باقی نہ رہا۔ یعنی اتنا حضور نے کرم کیا، یہ جھوٹ و صحابہ کی اتحاد ہے۔ جھوٹ و کرم کو بھی آقا کی صحابت پر، آقا کے جھوٹ و کرم پر ناز ہے۔ اتنا حضور نے کرم کیا کہ آپ کے پاس کچھ مال نہ بچا۔ پھر حضور نے فرمایا ما یکون عندی من خیر فلن اطہرہ عنکم، فرمایا اے میرے صحابہ، اے مسلمانوں، کلمہ پڑھنے والوں، غور سے سنو، جو کچھ بھی میرے پاس مال ہوتا ہے وہ میں تم سے بچا کر نہیں رکھتا، میں تم سے بچا کر نہیں رکھتا، جو بھی میرے پاس مال ہوتا ہے۔ آگے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے انہیں نصیحت فرمائی، انہیں براہ راست خطاب نہیں کیا، لیکن آگے کلمات نصیحت ارشاد فرمائی، صحابہ کرام کے لیے بھی اور اپنے ہر امتی کے لیے۔ فرمایا وَمَنْ يَسْتَعْفِفْ يُعِفَّهُ اللَّهُ، کہ جو شخص سوال کرنے سے بچتا ہے، لوگوں کے آگے ہاتھ نہیں پھیلاتا، اللہ تعالیٰ اسے اتنا عطا کرتا ہے کہ سوال کرنے سے اللہ تعالیٰ اسے محفوظ فرما دیتا ہے۔ استغفار کی تعریف دی، جو سوال کرنے سے بچتا ہے اس کی تعریف دی، اور آگے فرمایا دوسری تعریف، فرمایا وَمَنْ يَسْتَغْنِ يُغْنِهِ اللَّهُ، جو استغنا اختیار کرتا ہے، لوگوں سے بے نیاز ہو جاتا ہے، لوگوں کی مال کی طرف، ان کی فیکٹریوں کی طرف، ان کی گاڑیوں کی طرف، ان کی آرائش و زیبائش کی طرف نظر نہیں کرتا، جو مستغنی ہو جاتا ہے، فرمایا یغنیہ اللہ، اللہ اسے مستغنی بنا دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اسے مستغنی بنا دیتا ہے، اسے غنا عطا کر دیتا ہے۔ اور تیسری نصیحت فرمائی، یہ ہم سب کو اپنے پلے میں باندھنے کے لیے اور اپنی زندگیوں کو اس کے مطابق ڈالنا چاہیے۔ حضور نے تیسری نصیحت فرمائی، فرمایا وَمَن يَتَصَبَّرْ يُصَبِّرْهُ اللَّهُ،
जिसको ना गिना मिला, जिसको ना माल मिला, वो क्या करे? सब्र करे। वो मैया का सब्र युसब्बिरुल्लाह, जो शख्स सब्र इख्तियार करता है, फरमाया अल्लाह ताला उसे सब्र अता कर देता है। अल्लाह ताला उसे सब्र अता कर देता है जो सब्र करता है। और आगे फरमाया वमा उतिया अहदुन अतान खैरन व औसा मिन सब्र। ऐ सारे उम्मतियों, सारे इंसानों, हुजूर का कलिमा पढ़ने वालों, हुजूर के आशिकों, हुजूर के मुहिब्बीन, हुजूर के इताअत गुजार, जान ले फरमाया जिस शख्स को भी सब्र की दौलत मिल गई, सब्र मिल गया, तो वो जान ले कि सब्र से बेहतर ना कोई चीज किसी को मिली है, और सब्र से वुसअत वाली ना किसी चीज, ना कोई शय किसी इंसान को मिली है। सब्र सबसे बेहतर है, सब्र सबसे ज्यादा वुसअत वाला। किसी इंसान को सब्र से बेहतर और वुसअत वाली कोई चीज नहीं मिलेगी। फरमाया जिस शख्स को सब्र मिल जाता है, जिस शख्स को सब्र मिल जाता है,